السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ مہمان کو، دوستوں کو، اعزاء و اقرباء کو رخصت کرنے کا نبوی طریقہ کیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کو، اپنے اعزاء و اقرباء کو، اپنے مہمان کو کس طرح رخصت فرمایا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمان کو رخصت کرنے کے لیے کم از کم اپنے دروازے تک تشریف لاتے اور پھر اس کے لیے یہ دعا کرتے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، کہ میں تمہارے دین کو اور تمہاری امانت داری کو اور تمہارے ہر عمل کے آخری حصے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت سالم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی سفر میں جانے کا ارادہ کرتا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس سے فرماتے، میرے قریب آؤ، میں تمہیں اس طرح رخصت کروں جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رخصت کیا کرتے تھے، اور پھر وہ وہی دعا مانگتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمان کو رخصت کرتے ہوئے فرماتے تھے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، اور پھر مہمان کو رخصت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا سفر میں جانے کا ارادہ ہے، آپ کچھ توشہ عنایت فرما دیں، یعنی میرے لیے دعا فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں تقوی کا توشہ دے۔ اس نے عرض کیا، کچھ اور بھی دعا فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے۔ اس نے پھر عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، کچھ اور دعا فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں بھی تم ہو وہاں بلائی کو تمہارے لیے آسان کر دیا جائے۔ اس لیے مہمان کو رخصت کرتے وقت چند دعائیہ کلمات کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اور یہ خاص طور پر انتہائی مختصر سی دعا ہے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ یہ پڑھ کے مہمان کو رخصت کیا جائے تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت بھی زندہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ مہمان کو خیریت و عافیت گھر میں پہنچائیں گے، اپنی منزل پر پہنچائیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔